بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالی پورے اسلام میں یا بندے کو پورا اسلام میں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں اور ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن جھکانے کا نام ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے وہاں بندے کی گردن جھک جائے اور اپنی منشا اور اپنی چاہت کو چھوڑ دے، اسی کا نام اسلام ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں آپ کو بہت کم ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کے قابل ہے۔ ہر بندہ اس وقت تک مسلمان ہے کہ جب تک دین کا کوئی بھی معاملہ اس کے منشا کے مطابق چل رہا ہو، یعنی ہر بندہ دین کو اتنا لیتا ہے جتنا اس کی چاہت ہے، اس کی منشا ہے۔ چنانچہ کسی نے نماز کو لے لیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز میں کامیابی ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، نماز ہی کو وہ دین کا بالکل حرف آخر سمجھتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ اسلام سارا کا سارا نماز میں ہے۔ وہ باقی سارے لوگوں کو غیر مسلم سمجھتا ہے، حالانکہ یہ صرف ایک دین کے کسی ایک حصے پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نماز دین کا ایک حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے، پورا اسلام نہیں ہے۔ اور باقی جتنے بھی ہیں، مثلا اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں، معاشرت اس کی اچھی نہیں ہوتی، معاملات اس کے اچھے نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کہیں رفاع عامہ کے کسی کام کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے جیب سے 1 روپیہ نکلتا نہیں ہے، وہ اسی کو دین سمجھ رہا ہے۔ یہ پورا مسلمان نہیں ہے، یہ جو ہے نا 1/8 حصہ یہ مسلمان ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید رفاع عامہ کے جو کام ہے اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ پکا ٹکا جو ہے نا مسلمان ہے۔ وہ کنواں کھدائی کے لیے آپ کہیں گے وہ کھود لے گا، آپ اس کو راستہ بنانے کے لیے کہیں گے وہ کر دے گا، وہ کسی یتیم مسکین یا بیوہ کی کفالت کرنے کا آپ کہیں گے وہ کرتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں یار نماز پڑھے تو وہ کہے گا یار نماز بس نہیں پڑھی جاتی۔ یا پھر اگر روزے کا ٹائم آتا ہے روزے رکھنے کا، یا پھر ساری زندگی وہ رفاع عامہ کے کام کرتا رہے گا، کروڑ پتی ارب پتی ہوگا، لیکن حج کو اس کی توفیق نہیں ہوگی، حج وہ نہیں کرے گا۔ وہ یہ یعنی دین کے اس طرف کے جو عبادات ہے اس کے دل میں اس کی قدر نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں پورا دیندار ہوں۔ وہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بیکورڈ ہے، یا یہ پیچھے جو ہے نا رہنے والا بندہ ہے، یا یہ آج سے 1400 سال پہلے والی سوچ رکھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، حالانکہ یہ بھی پورا دین نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا دین کا ایک حصہ ہے۔ 1/8 مسلمان یہ بھی ہے۔ تو اس طرح آپ چلتے جائیں۔ اسی طرح اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی آپ کے جسم کا ہر حصہ دین کے تابع ہو، آپ کی آنکھ دین کے تابع ہو، اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ آپ نماز پڑھتے رہے، آپ نماز پڑھے، لیکن آپ کی آنکھ جب باہر جاتے ہیں جو نا غیر محرم پہ آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ غیر محرم کی طرف اپنی نگاہیں پیر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کا آنکھ ابھی یہ دین میں داخل نہیں ہے۔ آپ کی زبان دین میں داخل ہو، زبان کا دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ جس سے دوسرے کو جو ہے نا دکھ ہو۔ چنانچہ وہ جو حدیث ہے مشہور، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مجھے بتائے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان آج محفوظ ہے؟ ہر بندہ جو ہے نا اسی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ میں بھئی اس کی ٹانگ کھینچ لوں، یہ ترقی کر رہا ہے میں اس کو پیچھے کر لوں۔ اور زبان بھی تب تک ہماری کنٹرول میں رہتی ہے جب تک کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں آیا ہوتا ہے۔ ہم دیندار بھی تبھی تک ہوتے ہیں کہ جب تک ہمارا کسی کے ساتھ معاملہ، جیسے کسی کے ساتھ کوئی تو میں آ گئی
تو پھر یہ زبان بھی کنٹرول سے باہر ہوتی ہے، گالم گلوچ، بہتان، برا بلا، زبان سے وہ واہیات جو ہے نا، ایسے لوگ جو بزعم خود دیندار کہلائے جاتے ہیں، ان کی زبان سے واہیات باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں مسلمان ہوں۔ یہ بھی پورا مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور جسم کے جس حصے کے لیے جو حکم دیا ہے، اللہ کا حکم آ جائے اس کے سامنے بس یہ سر تسلیم خم کر دے۔ میری غمی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، جو شادیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، بس وہ جو مجھے اچھا لگتا ہے شادی میں میں اس کو تو کہتا ہوں کہ یار یہ شریعت، جیسے مثلا آج کل دیکھ لے جو ہے نا وہ شادی میں جو ہے نا مہندی کی رسم ہوتی ہے، مہندی کی رسم میں بھی جو ہے نا وہ ہر بندہ آگے ہوگا، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہاں میری چاہت یہ ہے کہ مہندی ہو، بھلے اسلام پامال ہو، بھلے میری مسلمانی خطرے میں پڑ جائے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے نا بچی والوں پر کھانے کا بوجھ ڈال دے، بچی والوں کی طرف سے کھانے کا پروگرام ہو، بھلے دین پامال ہو، بھلے اسلام پامال ہو، بھلے کچھ بھی ہو، لیکن میری منشا، میری چاہت۔ لیکن جب بات آتی ہے جو شریعت کا حکم ہے مہر والے مسئلے میں، ظاہری بات ہے مہر ایک ایسا حکم ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے کہ بھئی مہر اچھا خاصا مطلب ہے رکھنا چاہیے لڑکے والا، جتنے اس کی وسعت ہے، طاقت ہے۔ کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، جب مہر کی باری آتی ہے، مہر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی شرعی مہر رکھ دے۔ اچھا شرعی مہر کتنا ہے؟ جو ہے نا وہ کہتے ہیں 7,777 روپے جو ہے نا لکھ دے۔ پہلے تو یہ 2.5 روپے یا پتہ نہیں 21 پیسے یا اس طرح کا رکھا جاتا تھا، ابھی 7,777 ادھر اس کو موت آتی ہے۔ حالانکہ جب آپ کسی بچی سے نکاح کر رہے ہیں، کسی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا مہر اتنا رکھے کہ کل کلا اگر وہ نکاح نامہ کسی اپنی سہیلی کو یا کسی جو ہے نا بندے کو وہ نکاح نامہ دکھائے تو اس کو گلٹ فیل نہ ہو، معاشرے میں جو ہے نا اس کو یہ احساس نہ ہو کہ بھئی یہ میرا نکاح نامہ تو اس میں مہر ایسا لکھا ہوا ہے کہ یہ تو کسی کو دکھائے جانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو اگرچہ دوسری طرف لڑکی والوں کو زیادہ مہر نہیں مانگنا چاہیے تاکہ نکاح آسان سے آسان ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی دین میں جو ہے نا پورا کا پورا یعنی اپنا جسم پورا آپ کا دین میں داخل ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے دین میں کہ آپ نے نماز کو لے لیا، روزے کو چھوڑ دیا، روزے کو لے لیا، معاشرت کو چھوڑ دیا، معاشرت کو لے لیا، آپ نے معاملات کو چھوڑ دیے، معاملات کو لے لیا، آپ نے اخلاقیات کو چھوڑ دیا، اخلاقیات کو لے لیا، آپ نے جن دین کا کوئی دوسرا حصہ رفاع عامہ کے امور میں آپ لگے رہے نہیں۔ یہ سارے کام اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں آپ عبادات بھی کرتے تھے، آپ کی معاشرت بھی اچھی تھی، آپ کے اخلاق بھی اچھے تھے، آپ کی بیویاں تھی، ان بیویوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار بھی کرتے تھے، آپ کاروبار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات بالکل سیدھے رکھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ چیف جسٹس بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، اور وزیر اعظم بھی تھے، وزیر جو ہے نا خزانہ بھی تھے، یعنی یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور ساتھ میں نبی بھی تھے۔ یہ سب اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی جب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوسری طرف اللہ فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بھائی پورے راستے پہ کیسے چلیں گے؟ دین کا پورا کیسے ایک جسم پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بھئی رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے معیار ہے۔ اس کو دیکھ لے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 11 بیویوں کے ہوتے ہوئے اتنے سارے کام کر سکتے ہیں تو تم ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اتنے سارے کام کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عہدوں پہ رہ کر یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو تمہارے پاس تو ایک ہی عہدہ ہے، ایک عہدے کے ہوتے ہوئے تم یہ سارے کام کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ جنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہو کر بھی
تواضع، انکساری، اور لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ زمین پہ فرش پہ بیٹھ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہو؟ تم کون سے باغ کے مولی ہو، کون سے کھیت کے مولی ہو کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو؟ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معیار ہے، آئیڈیل ہے، آپ اسی کو، ہم نے آئیڈیل آج کسی نے ایک کو بنایا ہوا ہے جو نماز زیادہ پڑھتا ہے، کسی نے کسی نمازی کو بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی حاجی صاحب کو بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی وہ رفاع عامہ کرنے والے کسی آدمی کو بنایا ہوا ہے، ایک ایک کام کرنے والے کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ آپ کسی ایسے کو کیوں نہیں آئیڈیل بناتے ہیں کہ جو سارے کام ایک ہی وقت میں کرتے تھے، ایک ٹائم میں کرتے تھے، اور سب کو کر کے دکھایا، اور صرف کر کے نہیں دکھایا، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار بنا کے وہ دکھا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو اپنی زندگی کے لیے آج کا بوڑھا، آج کا جوان، آج کا بچہ، آج کی عورت، آج کا مرد، ہر بندہ اسی کو معیار بنا کے اپنی زندگی گزارے، تب جا کے بندہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہوگا، ورنہ یہ جیسی ہماری آج کل کی حالت ہے، اس حالت میں تو ہم مسلمان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔